مسیح یسوع کے بابرکت و جلال نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیز و خدا کے فضل اور اطمینان اور اس کے رحم کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ خدا ہمیں ہر روز موقع دیتا ہے تاکہ ہم کلام کی سچائیوں پر بات کر سکیں، سیکھ سکیں اور سکھا سکیں اور اسی کے نام کو جلال دے سکیں اور ایک دوسرے کے لیے ہم برکت کا باعث بن سکیں۔ آج ہم پھر ایک دفعہ ایک راز پر غور کرنے کو ہیں جس کے متعلق تاریخ بھی بیان کرتی ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کلام کیا اس کے متعلق بیان کرتا ہے۔ ہاں جی، اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو آگے سیکھیں، اس ویڈیو میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہم سیکھنے والے ہیں، میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، اس آڈیو کو آپ سن رہے ہیں یا آپ کے پاس سے یہ گزر رہی ہے کانوں سے آواز، تو 2 منٹ کے لیے ضرور رکیے، صرف 2 منٹ کے لیے رکیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ آپ آج اس ویڈیو میں سیکھ سکیں جو خدا کا کلام آپ کو اور مجھے سکھانے کو ہے۔ چلیں جی، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بے شک آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں سیکھنے کو ہیں۔ بے شک یسوع سے بڑھ کر کوئی بھی اس دنیا میں بڑی ہستی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، لیکن کلام مقدس میں ہمیں ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی ملتی ہے جس کا نام سلیمان بادشاہ ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ قدیم اسرائیل کا تیسرا بادشاہ ہے جو خدا کی طرف سے چنا گیا اور جس کی حکومت 40 برس تک رہی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ابتدائی جو زندگی ہے وہ یروشلم میں پیدا ہوئے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ داؤد بادشاہ کے فرزند تھے، بیٹے تھے، اور بیتسبا ان کی والدہ تھی۔ اور یاد رکھیں، بیتسبا جو تھی وہ داؤد کی پسندیدہ بیوی تھی۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے متعلق تو آپ ضرور پہلا سلاطین اس کا پہلا باب اس کی 11ویں آیت سے 53ویں آیت پڑھ سکتے ہیں۔ اور داؤد کے مرنے کے بعد ایسا ہوا کہ سلیمان کو بادشاہ اسرائیل کا مقرر کر دیا گیا، اور سلیمان کو بادشاہ بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ خدا کا تھا۔ اور اس کے بعد جو دنیا میں ناتن نبی اور اس کے بعد اس کی ماں بیتشبا تھی۔ یاد رکھیں، سلیمان کو حکمت کی وجہ سے جانا جاتا ہے کہ اس کی الہی حکمت جو خدا کی طرف سے تھی، جو خدا کا فضل اور رحم اس پر ہوا تھا، یہ حکمت کی وجہ سے اس دور میں، آج کے دور میں اور آنے والے دور میں بھی جانا جائے گا۔ آئے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، پہلا سلاطین 3 باب 1 سے 15 آیت تک۔ سلیمان کی دولت اور قوت اور طاقت اور اختیار کا کوئی جوڑ نہیں تھا، کوئی توڑ نہیں تھا، وہ لاجواب تھا۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے متعلق تو آپ پڑھ سکتے ہیں، پہلا سلاطین 10 باب 1 سے 29 آیت تک۔ یہاں تک کہ جو سبا کے ملک کی ملکہ تھی وہ بھی سلیمان کے پاس آئی، بہت سارے تحفے، ہیرے موتی، زیورات اس کو پیش کرنے کے لیے، تاکہ اس کی حکمت جو ہے سنے۔ اگر آپ اس کے متعلق پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلا سلاطین 10 باب 1 سے 13 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ آج جس ہم بات پر متعلق بات کرنے کو ہیں وہ ایک بہت خاص ٹاپک ہے، بہت خاص ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ سلیمان کے پاس ایک جادوئی انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے اس کی حکمت لاجواب تھی، اس کی خرد، اس کا فہم جو تھا وہ لاجواب تھا، جو کہ میکائیل فرشتے نے اس کو دی تھی۔ یہ بات تاریخ میں قلم بند ہے، لیکن ہم آج بات کرنے کو ہیں کہ کلام سلیمان کی حکمت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کلام سلیمان بادشاہ کی حکمت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے، اور میں بھی ہو سکتا ہے جو اسلامک سکولرز ہیں وہ بھی اسی طرح بیان کرتی ہو کہ سلیمان کے پاس ایک نایاب اور جادوئی جو تھی وہ انگوٹھی تھی، جس کے سبب سے وہ بدروحوں کو بھی قابو میں کر لیتا تھا، حکمت اور خرد کی باتیں بھی کر لیتا تھا، فطرت پر بھی اس کا اختیار تھا، جیسے ہوائیں، پانی اور زمین پہ جو چیزیں ہیں ان پر بھی وہ اختیار تھا، اور یہاں تک کہ وہ جانوروں کی آوازیں بھی سمجھتا تھا، پرندوں کی چہچہانا بھی سمجھتا تھا۔ یاد رکھیں، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ مسٹری ہے، کہانی ہے جو تاریخ بیان کرتی ہے۔ ہم بات کریں گے کیا واقعی ایسا تھا کہ بادشاہ سلیمان کے پاس، اسرائیل کا جو عظیم بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوئی اور نایاب انگوٹھی جو اسے میکائیل فرشتے نے دی تھی، عطا کی تھی۔ عزیزو، یاد رکھیں، بائبل مقدس سچائی بیان کرتی ہے، اور وہ کلام خدا کا کلام ہے، حقیقی ہے، وہ کہانی نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا سچا کلام ہے جس میں سے زندگی نکلتی ہے۔ سلیمان بادشاہ کے متعلق خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ کلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، کیا تربیت کرتا ہے سلیمان بادشاہ کے بارے میں اور اس کی حکمت کے بارے میں۔ آئے خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، پہلا سلاطین 3 باب اس کی 9 آیت میں سے پڑھیں گے۔ آئے میرے ساتھ رہیے گا۔ سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے۔ اور 10ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اور یہ بات خداوند کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی، اور خدا نے اس سے کہا، چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی، اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا، اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے
تو نے اپنے واسطے عقلمندی کی درخواست کی ہے۔ ہاللویہ۔ عزیزو آپ یہاں پر سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سلیمان بادشاہ نے کوئی نایاب جادوئی انگوٹھی نہیں مانگی اور نہ خدا نے اسے دی کلام کے مطابق، بلکہ سلیمان بادشاہ نے، جو اسرائیل کا قدیم تیسرا بادشاہ تھا، اس نے خدا سے حکمت مانگی کہ تیری قوم اسرائیل جو بہت بڑی ہے، اس کا کون انصاف کر سکتا ہے۔ یاد رکھے، اس نے حکمت مانگی، فہم مانگا، خرد مانگی، تاکہ وہ خدا کے لوگوں کا، اسرائیل کی قوم کا انصاف کر سکے۔ یہ خدا کی طرف سے حکمت تھی، نہ کہ کوئی نایاب جادوئی انگوٹھی تھی۔ یاد رکھیں، اگر آپ اس معاملے میں کنفیوز ہیں، پریشان ہیں، یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں، یاد رکھیں، کلام پڑھیں، کلام میں سے سیکھیں، اور کلام آپ کو سچائیاں بیان کرے گا۔ وہ نایاب انگوٹھی تاریخ کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ حکمت، خرد اور سلیمان بادشاہ کا فہم جو تھا، یہ خدا کی طرف سے اس پر فصل ہوا تھا۔ سلیمان بادشاہ اسرائیل کا قدیم تیسرا بادشاہ تھا، اور اس کے پاس کوئی جادوئی انگوٹھی نہ تھی، بلکہ خدا کا فضل، خدا کی حکمت ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔